السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صنعتوں میں سب سے عظیم صنعت آدمی بنانے کی صنعت ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک تھے لیکن ہزاروں کے برابر تھے، وہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو 1000 کی تعداد میں رہنے کے باوجود ایک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح رات کی تاریکی کو چاک کر کے ستارے جگمگاتے ہیں، جس طرح اندھیرے کو ختم کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح بعض افراد بھی ہوتے ہیں جو انقلاب کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایسوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسوں کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسوں کو اس لیے نہیں سنتے کہ ہم دوسروں کو کچلیں، ایسوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ تاکہ ہم کسی کو رون دیں، کسی کو دبائیں، بلکہ ایسی شخصیتوں کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی ہمیں نہ کچلے، کوئی ہمیں روندنے کی ہمت نہ کرے، کوئی ہمیں دبانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اسی لیے ایسوں کو ہم بار بار پڑھیں، بار بار سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اپنا حق کیا ہے، اپنے حق کو چھیننے والے سے اپنا حق کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایسوں کو معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد کے عظیم و شریف نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ تکریت جو بغداد و موصل کے درمیان کا پرانا شہر تھا، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد تکریت چھوڑ موصل آ بسے، جہاں عماد الدین زنگی رہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو بچپن ہی سے بہت عزت ملی۔ گھوڑوں کی پیٹھ آپ کی شیء محبوب بنی، تلوار آپ کے ہاتھ کی زینت بنی، اور دشمنوں سے مقابلہ سکون خاطر۔ اس دور میں مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ نام کے لیے خلیفہ ہوا کرتے تھے، ورنہ سب وزراء کے ہاتھ سے کام چلتے تھے، اور خود وہ آپس میں اختلاف و انتشار کے شکار تھے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر صلیبی لوگ مصر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ نور الدین زنگی، ان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ صلیبیوں نے مصر پر حملہ کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسد الدین شیر کو اور ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو فوج دے کر بھیجا کہ جائے مصر میں صلیبیوں کے ساتھ نمٹیں۔ جیسے ہی صلیبیوں کو معلوم ہوا کہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے چاچا اسد الدین شیر کو فوج لے کر آ رہے ہیں، تو فوراً مصر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اسد الدین جو آپ کے چاچا تھے، ان کو مصر کا وزیر بنایا گیا۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کو مستقل طور پر وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی، جیسا کہ ہم نے کہا، مقابلہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مقابلے کے بعد دوسرے مقابلے کے لیے، ایک جنگ کے بعد دوسرے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ خاص کر حطین کی جو لڑائی تھی، وہ تاریخ کے صفحات میں جلی حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہوا یوں کہ ایک صلیبی سردار جس کا نام رینالڈ تھا، اس سے 4 سال کا عہد و پیمان ہوا تھا، لیکن وہ دیگر صلیبی امراء کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی اس کو روکنے کے لیے فوج لے کر آگے بڑھے اور اس کو حطین نامی مقام پر پکڑا۔ وہاں پر جو لڑائی ہوئی، اس میں 30,000 مسیحی لوگ انتقال ہوئے۔ اس جنگ کے بعد
اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیا اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 80 پر 8 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے ان کو فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت تمام کی تمام ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1940 پر 8 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 پر 7 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔